السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ، اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا عمل لے کے حاضر ہوئے ہیں، جو بندہ اس عمل کو پکڑ لے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں کہ توحید ایک ایسا شیطان کے لیے ایٹم بم ہے، ایسی ننگی تلوار ہے توحید، جس سے شیطان بہت زیادہ دور بھاگ جاتا ہے۔ توحید ایسی چیز ہے، یہ بات یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ ایسی توحید اپنے اندر لے کے آنی، ایسا تقوی لے کے آنا ہے جیسے کہ امام ابن تیمیہ کا تھا۔ آپ کے دور میں کسی خاتون کو یا مرد کو جنوں نے، شیطانوں نے جکڑ لیا۔ اب ان کے پاس دین کی کیسی دولت تھی؟ دولت یہ تھی کہ وہ کسی کام میں مصروف تھے بہت زیادہ۔ بستی والوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کا علاج کر دیں۔ جناب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا جوتا بھیجا، کہا کہ جا کے جن کو دینا انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ اصل میں اس کے پاس یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ان کے پاس تھی، یہ کوئی خاص کرامات نہیں تھی، یہ ایک توحید کی دعوت تھی۔ ان کے پاس یقین تھا، توکل تھا۔ کس چیز کا؟ اللہ پر یقین اور توکل تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس توحید کی طاقت اور قوت ہے نا، شیطان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور توحید کے بارے میں ساتھ ہی آپ کو کچھ ایسے کلمات دے دیتے ہیں جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان آیات کو پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، سب سے پہلی خوشخبری اس کے لیے یہ ہے کہ اس بندے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فرق رہتا ہے۔ نمبر 2، ان آیات میں اللہ کی توحید بھی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کی جاتی ہے، اور شیطان ان آیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی طاقت والی ہیں اور ننگی تلواریں ہیں۔ ان آیات کے بارے میں آیا گیا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اور جنت کے درمیان، اس مومن اور جنت کے درمیان صرف اور صرف فرق کس چیز کا؟ موت کا فرق بچتا ہے۔ جیسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی ایک ایسا وظیفہ بھی ہے اور اللہ کی توحید بھی اس میں بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ آیت الکرسی آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہمیشہ جنات کی ہر شر سے بچے رہیں گے۔ نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ کسی میں جنات کا حملہ ہو چکا ہے یا گھر میں محسوس کرتے ہیں، گھر میں چاروں کونوں پہ اذان دے دیں، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، ہر کونے میں 7 مرتبہ۔ ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بہت زیادہ فضیلت والی آیات ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان 2 آیاتوں کو پکڑ لیتا ہے دنیا کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور سارے صحابہ موجود تھے کہ ایک دم سے بہت اچانک سے بہت زوردار آواز آئی۔ تو سارے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آواز کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز تھی وہ فرشتہ آج زمین پہ اترا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا۔ وہ کیا لے کے آیا تھا؟ وہ ان 2 آیات کو لے کے آیا تھا۔ کون سی 2 آیات؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنہ، یہ والی 2 آیات وہ فرشتہ لے کے آیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان 2 آیات کو پکڑ لیتا ہے دنیا کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔
تو اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کسی بندے میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں اسے جنات کا مسئلہ ہے، تو اس پر آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اس پر دم کرنا شروع کر دیں۔ یہ اپنے آپ پر خاص کر کے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے انشاءاللہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ سے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں ذہن نشی کر لیں کہ توحید ایک ایسی دعوت ہے، ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اندر ایمان اور تقوی کو ہمیشہ بلند رکھیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ استغفار کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، جتنی بھی اللہ کی عبادات ہے اس کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم سے شیطان ہمیشہ ہی دور رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔